نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد جیسا کہ ہمیں معلوم ہے ہفتہ وار محفل درس قرآن میں بیٹھے ہیں۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ شروع کریں گے۔ سورہ فاتحہ پچھلی نشست میں مکمل ہم نے کی ہے، سورۃ البقرہ شروع ہوگی۔ اس سے پہلے میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ایم ظفر کمپنی جس کے تحت یہ محفل منعقد کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم تمام کو قرب و جواز سے دور دراز سے احباب تشریف لائے تمام کو اس محفل کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ البقرہ، اس کا نام سورہ بقرہ کیوں ہے؟ بقرۃن کہتے ہیں گائے کو، کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو، تو اس نسبت سے اس کا نام ہے۔ ایک واقعہ آگے آئے گا، بہت قیمتی گائے، دنیا کی سب سے قیمتی گائے کا واقعہ، خلاصہ بیان کر دوں تاکہ آپ تجسس میں نہ رہیں اس واقعے تک، پھر اسی سوچ میں نہ رہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ والد نیک تھے، باپ نیک تھا، اس کے پاس ورثے میں کچھ نہیں تھا، کیا تھا؟ صرف گائے۔ کیا تھی؟ اس نے کیا کیا؟ مرنے سے پہلے جنگل میں چھوڑ دیا کہ اللہ کے نام پہ چھوڑ رہا ہوں، انتقال کر گئے۔ بیٹا چھوٹا تھا، بڑا ہو گیا، ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ نے امانت دی تھی اللہ کو، جا لے آ۔ جنگل کی طرف گیا، آواز لگائی، گائے واپس بیٹے کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب یہاں سے کیا نتیجہ نکلا؟ آگے بعد میں جاؤں گا کتنی مہنگی گائے بکی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جب ہم نیک ہوں گے نا، ہمارے ورثے میں تھوڑا آئے گا لیکن اس میں برکت ہوگی۔ اگر ہم نیک نہ ہوئے، ہم نے دھوکے سے فراڈ کر کے چیٹ کر کے پیسے کمائے نا، پھر اس میں برکت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے آپ خود نیک ہو جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سکھ رکھے گا اور آپ کے آنے والی نسلوں کو کھلائے گا۔ بہت سارے واقعات ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے۔ جب خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ساتھ چلے تو 3 اہم واقعے ہوئے تھے نا۔ خضر علیہ السلام نے بچے کی گردن موڑ دی، کشتی کو پھاڑ دیا، توڑ دیا، اور ایک دیوار گر رہی تھی اس کو روک دیا۔ 3 واقعات میں دیوار گر رہی تھی، کیوں روکا؟ اس کے بارے میں کیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہا گیا، اس کے باپ نیک تھا، مطلب وہ اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا یتیم بچوں کا، جو بچوں کے والد انتقال کر گئے، تو اس دیوار کو روک دیا تاکہ یہ بچے جوان ہو جائیں گے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں میں بات ڈالے گا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اسے لے لو۔ تو مسئلہ یہ ہے اب ہم خود نیک ہوں گے تو ہماری نسلیں کھائیں گی، ٹھیک ہے، اس کی برکتیں ملیں گی۔ تو یہ خلاصہ ہے اس کا۔ تو پھر گائے کا کیا ہوا؟ اور بچہ جوان ہو لے کے آ گیا، اب کیا ہوا؟ والدہ نے کہا جاؤ بازار بیچ کے آ جاؤ، پھر گزر بسر ہوگا۔ بازار گیا تو ایک خریدار ملا، اس نے کہا پیسے طے ہوئے، تو جتنے کا یہ کہہ رہا تھا، مجھے وہ تعداد یاد نہیں ہے، جتنے کا بچے کو ماں نے کہا تھا اتنے کا بیچنا ہے، تو وہ اس سے زیادہ دینا چاہ رہا تھا۔ تو بچے نے کیا کہا؟ ماں سے پوچھ کے آتا ہوں۔ دیکھیں، ماں نے تو کہا تھا اتنے میں بیچنا ہے، مثال 10,000 کی بیچنی ہے، اس کو سستا بیلا تھا، تو اب وہ 20,000 دے رہا ہے مثال کے طور پر۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں پہلے ماں سے پوچھوں گا، ماں نے تو کہا 10 میں بیچنا ہے۔ اب وہ چلا گیا، امتحان تھا، آزمائش تھی۔ پھر دوسری دفعہ ہوا، ایسا ہی ہوا۔ پھر آخر میں کیا ہوا کہ وہ فرشتہ تھا، کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ اے بچے، تمہارا امتحان ہو گیا، تم پاس ہو گئے، اب اسے بیچنا نہیں ہے، تمہارے پاس قوم کے لوگ آئیں گے اور تمہیں
اس کی کھال میں سونا بھر کے دیں گے، ہیرے جواہرات بھر کے دیں گے، سونا بھر کے دیں گے۔ اچھا، ایسا ہی ہوا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، پھر کیا ہوا؟ قتل ہوا، اس قاتل کی تلاش میں نکلے، پھر آگے پورا واقعہ انشاءاللہ آئے گا۔ قاتل کی تلاش میں جب نکلے تو قاتل نہ ملا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم کیا کہ انہیں کو گائے ذبح کریں۔ کیا ذبح کریں؟ گائے۔ اب انہوں نے کیا کہا گائے کیسی ہو؟ اب گائے ذبح کر دیتے مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن اب سوال پہ سوال۔ اب یہاں سے کیا نتیجہ؟ ہر ایک ایک بات میں حکمت ہے۔ نتیجہ یہ نکلا بے وجہ سوال نہ کریں، ضرورتاً سوال کرنا اچھی بات ہے۔ خواہ مخواہ کے سوالات کیوں ہے، اس سے کیوں ہے، بس کیوں میں لگے رہیں، تو خواہ مخواہ کے سوالات سے بچنے کے لیے وہ سوال کیا تو پھنس گئے۔ پھر قرآن نے کہا ایسی گائے ہو، ٹھیک ہے، جو دیکھنے میں اچھی ہو اور اس کے یہ خاصیت ہو، یہ خاصیت ہو، پوری خاصیتیں آگے انشاءاللہ آئیں گی۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ ایسی مشکل گائے ان کو مل گئی جو پورے مارکیٹ میں نہیں مل رہی۔ پھر اسی بچے کے پاس ہوئی، تو اس بچے کو تو فرشتے نے تربیت دے دی تھی کہ کتنے کی بیچنی ہے۔ اس نے کہا بیچو۔ اس نے کہا کہ اس کے کھال میں سونا بھر کے لوں گا، ذبح کرو گے نا، قاتل تو مل جائے گا لیکن اس میں سونا بھر کے لوں گا۔ اب مرتا کیا نہیں کرتا، ان کو چاہیے تھا قاتل، تو انہوں نے پھر اس گائے کو اس قیمت میں خریدا تھا، دنیا کی سب سے قیمتی گائے، مہنگی گائے۔ تو انشاءاللہ وہ آگے واقعہ آئے گا۔ تو سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ اب آگے کیا ہے؟ سورۃ البقرہ مدنیہ۔ اب مدنیہ لکھا ہوتا ہے، مکیہ لکھا ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ بعض لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے جو مدینے میں نازل ہو مدینی ہے، جو مکے میں نازل ہو مکی ہے۔ ایک ذہن تو یہی تسلیم کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ذہن بھی خطا کر جاتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تشریح ٹھیک نہیں ہے۔ مفسرین اکرام نے لکھا مکی وہ صورت ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ آقا کریم نے جب مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے، کیونکہ اب مکہ اور مدینہ کے علاوہ بھی تو جگہ ہیں نا، وہاں نازل ہو، اس کو کیا کہیں گے پھر آپ؟ ایسا صرف مکے میں ہو تو نازل ہو یا مدینہ میں ہو تو نازل ہو، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور ہوں پھر کیا کہیں گے آپ؟ تو اس کا معنی یہ بنا جو صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اسے کیا کہیں گے؟ مکی صورت۔ کیا کہیں گے؟ جو صورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی اسے مدنی کہیں گے۔ تو اس طرح یہ مکی اور مدنی صورتیں کی آپ تمیز کریں گے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ ہو گیا اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ تو نقطے بیان کیے تھے اللہ کے نام سے شروع کیوں کہا گیا، ترجمے بہت سارے ہیں، تو اس پر یہی کہا گیا کہ اللہ کے نام سے شروع مطلب اللہ کا نام پہلے ہو پھر اس کے بعد شروع ہو تو یہ اچھا ہے، ورنہ وہ بھی ترجمہ صحیح شروع کرتا ہوں کہ کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ والا کہہ کر والا ہے نہیں کہا، کیوں؟ امام علیہ السنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کہتے ہیں اس لیے کہ والا ہے نہیں کہا کیونکہ کفار اعتراض کر سکتے ہیں ابھی ہے پہلے نہیں تھا، تو آپ نے کہا اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، رہے گا، تھا، سب معنی اس میں آ جاتے ہیں، ماضی، حال، استقبال، 3 زمانے ہیں، سارے زمانے اس میں آ گئے۔ الف لام میم۔ الف لام میم یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات ہے، کہیں یاسین لکھا ہوتا ہے، کہیں حامیم لکھا ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات۔ اس کا معنی اللہ جانے اور اللہ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس پر دلیل علماء نے یہ دی کہ اگر نبی کریم نہیں جانتے تو یہ کلام کیا ہوگا؟ لغو ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بیکار کلام ہو جائے گا، ماشاء اللہ۔ کیوں؟ اس لیے جب اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس وحی کو بھیجا، کوئی مقصد تو ہوگا نا۔ جب جبرائیل بھی نہیں جانے، نبی نہیں جانے، امتی نہیں جانے تو کیا مقصد تھا؟ میں کوئی بات کروں اگر آپ میں سے کوئی نہ سمجھے تو اس کو کہیں گے بیکار کلام، لغو کلام۔ اگر اس کی تشریح کر کے سمجھا دوں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اس لیے علماء حق نے کہا کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات جو ہیں اللہ کے پاس علم ہے، اللہ کی عطا سے نبی جانتے ہیں، اس میں اللہ کی شان ہے۔ اگر نبی نہیں جانتے تو اللہ کی توہین ہوگی کہ وہ کلام لغو کی طرف چلا جائے گا، تو اس لیے معنی یہ بنے گا اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے نبی کریم بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو اس پر حدیث بھی ہے کہ الف لام میم، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے جان لیا، آگے پڑھو۔ جبریل علیہ السلام نے کہا میں تو نہیں جانتا، کہ آگے پڑھو، مجھے سمجھ میں آ گیا، آگے پڑھو۔ تو یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، یہ اس میں اشارہ ہے، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ علم سے والناس تک جو کتاب ہے وہی کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو کفار نے بڑی کوشش کی کہ اس کے مقابلے میں کوئی آیت لے آئیں۔ آگے قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ اگر تم اس میں شک کرتے ہو کوئی آیت لے کے آ جاؤ، کوئی صورت لے کے آ جاؤ، لیکن تاریخ گواہ ہے آج تک بلکہ قیامت تک نہیں لا سکیں گے۔ اب کیا کہا یہاں پر، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب شک کی گنجائش نہیں، اس پر کچھ تشریح کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ قرآن نازل ہونے سے پہلے نا عرب میں ایک دستور تھا، کیونکہ کلام عرب جو ہے، عربی کلام جو ہے، اس میں بڑی وسعت ہے، تو کیا کرتے تھے کہ وہ اشعار لکھا کرتے تھے، اور اشعار لکھ کر بیت اللہ کے غلاف پر لٹکاتے تھے۔ جب تک اس سے کوئی وزنی اشعار نہیں لکھاتا تو وہ لٹکا رہتا، وہ پھر سینہ چوڑا کرتا کہ میرے اشعار لکھے ہیں۔ جب قرآن نازل ہوا نا، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہماری خواہش یہ ہے کہ سورۃ الکوثر، سب سے چھوٹی کو صورت ہے نا، اب سورہ بقرہ ہم نے شروع کی ہے، سب سے بڑی صورت ہے قرآن کی، سب سے سورۃ کوثر کیا ہے، سب سے چھوٹی صورت، 3 چھوٹی آیت، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، ہم کیا کرتے ہیں، اسے بیت اللہ کے غلاف پر لٹکاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، جب لٹکایا گیا نا تو عرب کے وہ بڑے بڑے شعراء جو تھے، جو اپنے کلام پر ناز کرتے تھے، ان کے بارے میں امام علیہ السنت نے کہا، امام علیہ السنت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمہ کے اشعار ہیں، آپ کہتے ہیں تیرے آگے یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، انداز دیکھیں، تیرے آگے یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، ارے نہیں جسم میں جان نہیں۔ ان کی زبان گنگ پڑ گئی تھی، ایسا ہوا تھا کہ جیسے جان ہی ختم ہو گئی، ایسا ہی ہوا۔ مفسر نے لکھا جب یہ لکھا گیا، سورہ کوثر لٹکائی گئی، تو پھر بڑے بڑے جو شعراء تھے نا، دن کے اجالے میں ہمت نہیں ہوئی، رات کے اندھیرے میں آئے، اپنا کلام اٹھایا، بغل میں لیا، چلتے بنے۔ یہ ہے قرآن، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اگر اسی پر آپ نے کبھی بیان سنا ہو تو گھنٹوں بیان کرتے ہیں، لیکن اس کی یعنی کہ چاہت، اس کی چاشنی اور اس کی تفسیر مکمل نہیں ہوتی، اتنی وسعت ہے اس کلام میں، 3 آیتوں میں۔ تو قرآن کریم واقعی بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا معجزہ ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، یہ آپ سمجھ میں آ گئی بات، کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ آج بھی اگر قرآن پاک سارے ہم سے جیسے کہ سازشیں ہوتی ہیں اسلام کے خلاف، خدا نخواستہ لے لیے جائیں، تو ایک کم سن 7-8 سال کا بچہ کھڑے ہو کر علم سے والناس تک پڑھے گا، دوبارہ لکھا جا سکتا ہے۔ پچھلی نشست میں بتا چکا ہوں، اس لیے مزید اس پر نہیں بولتا کہ کتنا اہتمام کے ساتھ اسے جمع کیا گیا ہے۔ آگے چلیں، ھدی للمتقین کیوں کہا گیا؟ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت تو قرآن پاک سب کے لیے نا، پوری امت کے لیے ہدایت ہے، چاہے وہ امت دعوت ہو یا امت اجابت ہو۔ امت دعوت کیا ہے؟ امت دعوت ساری، پورے کفار بھی آ جاتے ہیں اس میں، سب کو دعوت ہے نا، ایسا تو نہیں ہم کہتے بھئی یہ ہمارا ہے یا فلاں کا ہے، دعوت سب کو۔ اجابت کون ہے؟ جو جنہوں نے قبول کر لیا، جو مسلمان ہیں، وہ امت اجابت ہے۔ تو سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن متقین کیوں کہا؟ علماء کہتے ہیں یہ اس طرف اشارہ ہے، ہدایت تو سب کے لیے ہے، ھدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن صحیح معنوں میں جو فائدہ حاصل کیا ہے متقین لوگوں نے کیا ہے، جو پرہیزگار لوگ ہیں۔ اب متقین کون ہیں؟ میں کہوں میں متقی ہوں یا آپ کہیں تو وہ اس سے نہیں ہوگا، قرآن کیا کہتا ہے۔ اب متقین کی تعریف اب یہاں سے روک کر بتاؤں آپ کو۔ سب سے پہلے قرآن
بیان کرے گا متقین پرہیزگار لوگوں کی تعریف، یعنی ایمان والوں کی بات، سچے جو ایماندار لوگ ہیں۔ اس کے بعد قرآن کرے گا کفار کی بات، اس کے بعد قرآن کرے گا منافقین کی بات۔ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، پکے مسلمان، پکے کافر اور منافق۔ اس کو اب بیان کرنے جا رہا ہے قرآن پاک۔ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے اس بارے میں سنیں۔ الذین، وہ لوگ جو، پہلی بات کیا، ابھی کیا متقین لوگوں کی بات ہو رہی ہے، پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں، ٹھیک ہے، ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اسی لیے بعد مرنے پر سب غیب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو فرمایا غیب پر جو ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ پر غیب پر ایمان لاتا ہے۔ اب اسی پر ہی آج ایک فتنہ ہے، اس کو سیکولر کہہ لیں، اس کے شروع میں لبرل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سیکولر ہوتا ہے۔ لوگوں کو آزاد خیال کیا جاتا ہے، پھر ایسی آزادی دی جاتی ہے کہ اللہ سے بھی پھر معاذ اللہ بے نیاز۔ تو اس پر پہلے دہریہ فتنہ تھا، اسی کے دوسرے نام نکلے ہیں جو ہمیں سننے میں اچھے لگتے ہیں لیکن اس کے کارنامے خطرناک ہیں۔ سیکولرزم بہت خطرناک، اس کے بارے میں دہریہ تھا جو امام اعظم ابو حنیفہ، جو حنفی حضرات ہیں ان کے لیے توجہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے دور میں ایک دہریہ تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ بھئی کوئی ہر چیز خود بخود ہو گئی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو مناظرے کا چیلنج کیا۔ تو مناظرہ کا وقت آیا تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ تھوڑا تاخیر سے پہنچے، قصداً۔ پھر کیونکہ وہ جان گئے تھے اسے میں حدیث سناؤں گا، قرآن سناؤں گا، نہیں مانے گا، اسے اب منطقی طور پر سمجھایا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہنچے تو دہریہ نے کہا جناب پہلے آپ بتائیں دیر سے کیوں آئے، پھر مناظرہ ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فرمایا میں دیر سے اس لیے آیا، میں نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ آپ نے کہا کیا دیکھی؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ درخت خود بخود کٹ رہے ہیں اور پھٹے بنتے چلے گئے، خود بخود کشتی تیار ہو گئی۔ پھر ایک شخص ادھر کھڑا تھا، ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانا تھا اسے، خود بخود ملاح کے بغیر وہ کشتی چلنے لگ گئی۔ اب وہ کیا کہتا ہے، سمجھ نہیں پایا کہ امام صاحب کیا بار کر رہے ہیں۔ دہریہ کہنے لگا جو کیا کہتا تھا پہلے، کل تک اس مناظرے کے لیے آیا تھا کہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، وہی خود کہنے لگا کہ امام صاحب آپ کا دماغ ٹھیک ہے، کشتی خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ تو لوگ بیٹھے تھے، امام صاحب نے کہا مناظرہ تو ہار گئے جناب، ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں۔ کہا بھائی مناظرہ شروع نہیں ہوا، کرے نادان مناظرہ ختم ہو چکا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آپ اس لیے آئے تھے نا، کائنات خود بخود چل رہی ہے، ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی۔ جب نادان ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو پوری کائنات کیسے چل رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اس طرح سے لوگوں کو زیر کرتے تھے، جس طرح صحابہ کے دن منا رہے ہم، تو یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس مہینے منایا جا رہا ہے۔ اس پر ایک اور بات امام صاحب کی یاد آئی، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی، کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے اس پر بڑا کام کیا کہ لوگوں کو یہ بتایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے کس طرح محبت کرنی ہے۔ افضل البشر بعد انبیاء بالتحقیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد پھر دیگر صحابہ ہیں۔ تو دہریہ فتنہ میں نے کہا آپ کو کہ لبرلزم اور سیکولرزم کی بات میں نے کی آپ کو، وہ ابھی یہ چل رہا ہے کہ آپ کو پہلے یہ کہیں گے کہ آپ آزاد خیال ہیں، آپ آزاد ہیں، ہر چیز اپنی مرضی سے کریں، اس کے بعد پھر یہاں تک لے آئیں گے کہ پھر کہیں گے بھی ٹھیک ہے ہر چیز آپ بعد مرنے کے معاذ اللہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اپنی مرضی سے زندگی گزارو۔ تو اس طرح سے لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں اور نفسانی خواہشات کی طرف جا رہے ہیں۔ کامیاب وہی لوگ ہیں جو 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ، ان کے مطابق چلیں۔ کیونکہ 2 باتیں ہیں، ایک ہے عقائد، عقائد تو چاروں کے ایک ہی ہیں، اس میں کوئی اس میں نہیں ہے، اور دوسرے جو ہیں معاملات جو ہیں دیگر عبادات کے معاملات ہیں، اس میں پھر ان 4 امام کے الگ الگ اصول ہیں، ضابطے ہیں، قانون ہیں، حدیث قرآن دونوں کے پاس ہیں، چاروں کے پاس ہیں۔
تو اس حساب سے انہوں نے امت کو پیغام دیا ہے۔ اس کا خلاصہ سمجھ لیں، خلاصہ کیا ہے؟ 4 امام کوئی رفع الاذان کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام علماء نے یہ کہا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا قیامت تک باقی رہے گی، اس کو اللہ نے چاہے۔ تو یہ 4 امام برحق ہیں، ان کے کسی ایک کی تقلید کریں، اسی میں کامیابی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جناب ہدایت کے لیے؟ جب سوالات آخر میں کریں گے، بھی تو میں پڑھوں ایسا نہیں کرتے سوالات۔ درود پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم۔ سوالات کا سلسلہ شروع کریں تو پھر تو ایک ہی آیت پر ہوگا، ہم ایک رکوع کا ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ۔ اور باقی ہمارا گروپ بھی ہے، واٹس ایپ گروپ، اس میں بھی سوالات کر سکتے ہیں آپ۔ اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا غیب پر ایمان لانے کے بعد اب آگے چلیں۔ یہ شان کس کی بتائی جا رہی ہے؟ ایمان والوں کی، متقی ایمان والے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری بات کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں، کیونکہ جب غیب پر ایمان لائیں گے، اللہ کو مانیں گے تو نماز پڑھیں گے نا۔ جب اللہ کو نہیں مان رہے تو پھر کیا نماز پڑھیں گے وہ؟ ٹھیک ہے، نماز قائم کرتے ہیں۔ اب 2 آیتیں ملا کر، بلکہ ایک ہی آیت نماز کے بعد کا پیغام، اس دونوں کو ملاتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا وَمِنْ مَا، وا اور من سے ما جو، اور جو رزقناہم رزق دیا ہم نے، یعنی اللہ نے جو رزق دیا ہے، ينفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایمان والے وہ ہیں جو نماز بھی قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ لیکن آج 2 طرح کے لوگ ملتے ہیں، بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہیں خرچ نہیں کرتے، بعض لوگ خرچ کر رہے ہیں نماز نہیں پڑھتے۔ کہ دونوں چیزیں مومن کی شان ہے، ٹھیک ہے، نماز بھی پڑھیں اور اللہ کی راہ میں جو آپ کو اللہ نے رزق دیا ہے اس سے خرچ بھی کریں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ والذین یؤمنون، والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون، آگے آ جاؤ، والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما انزل، بما اس میں سے جو انزل الیک آپ کی طرف نازل ہوا، وما انزل اور وہ جو انزل نازل ہوا من قبلک آپ سے پہلے۔ اب دیکھیں یہاں پر آگے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر اس آیت سے بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، اس آیت میں بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا جو آپ کی طرف نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے، کوئی نازل نہیں ہوا۔ ورنہ یوں ہوتا نا، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آتا تو کہا جاتا بما انزل الیک وما انزل من بعدک، کہ آپ کے سے پہلے نازل ہونا اور آپ کے بعد۔ یہاں فرمایا گیا جو آپ کی طرف نازل ہوا اور آپ سے پہلے نازل ہوا، تو کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، آخری نبی آپ ہیں، تو اس لیے کہا وہ لوگ ایمان والے ہیں جو آپ سے پہلے آپ پر نازل ہو رہا ہے، اور جو آیتیں آپ پر نازل ہوئی اور جو آپ سے پہلے نازل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عقائد کی باتیں ہیں، اس لیے کسی ایک نبی کا انکار کریں گے کفر ہو جائے گا۔ ایک ہوتا ہے عقائد کے معاملات، دوسرا ہے اہل سنت و جماعت، 2 چیزیں کو لے کر چلنا ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کے الگ معاملات ہیں، جیسے صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے، تو اس کے کوئی خلاف بولتا ہے اس کو گمراہ کہہ سکتے ہیں، لیکن کافر نہیں کہیں گے۔ لیکن یہاں پر کسی ایک نبی کا انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ اسی لیے تمام نبیوں پر ایمان لانا، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی، ہم پڑھتے ہیں نا ایمان مفصل، تو اسی لیے ایمان سب پر لانا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ مومن کی شان بتا دی۔ اب آخرت پر یقین وہی رکھے گا جو اللہ تعالیٰ کو مانے گا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے گا، نہ وہ کہ جو لبرلزم اور سیکولرزم کا شکار ہو جائے گا۔ اب آگے جب یہ شانیں بیان ہو گئی، اب قرآن کیا کہتا ہے ان کے باتوں بارے میں؟ اولئک، وہ لوگ ہیں علی ھدی من ربہم، اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو کامل لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
قرآن کہہ رہا ہے نا یہ لوگ کامیاب ہیں، جو یہ صفات ہیں نا، کیا کیا صفات ہیں کہ ایمان بالغیب ہو، نماز پڑھتے ہوں، جو ان کو دیا گیا رزق اس سے خرچ کرتے ہوں، اور جو نبی پر نازل ہوا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر ایمان لاتے ہوں، یہ لوگ کیا ہیں؟ کامیاب لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے نا تو مؤذن یہی کہتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو یہ صدا لگاتا ہے۔ اس کے بعد اب یہاں تک قرآن نے مومنین کی شان بیان کی ہے، اب آگے اب کافر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ رکوع بھی ہمارا مکمل ہونے والا ہے، تو کافر کی بات جب ہوگی، رکوع مکمل ہوگا، وہیں ہم آج مکمل کریں گے۔ پھر آگے کیونکہ منافق کے بارے میں ایک آیت نہیں ہے، یہ بھی حیرت کی بات ہے۔ مومنین کی شان بیان کی، اس میں بھی آیتیں ہم نے پڑھی، 1 2 اور یہ 3 آیتیں۔ کافر کے بارے میں بتایا، وہ 2 آیتیں، لیکن جب منافق کی بات آئی نا تو یکے بعد دیگر 13 آیتیں، پورا رکوع بیان کر دیا اللہ نے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ مومنوں کو بتا دیا کہ کافروں سے زیادہ خطرہ نہیں، منافقوں سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، تو اس سے بچا جائے، منافقین سے اس سے بچا جائے۔ اب دیکھیں کافر کے بارے میں 2 آیت سن کر بات ختم کرتے ہیں۔ کافر کون ہوتے ہیں؟ جس کے بارے میں قرآن نے بیان کیا ہے وہ کون سے کافر ہیں؟ ان الذین، ان آتا ہے بے شک کے لیے، ان الذین بے شک وہ لوگ جو، الذین وہ لوگ جو معنی بن رہا ہے، کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان کے لیے، اانذرتہم آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ کون سے کافر ہیں؟ یہ ہر کافر کے بارے میں نہیں، وہ خاص کافر جس کو تبلیغ کرتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کے لیے آپ اپنے آپ کو ہلکا نہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ہر شخص جنتی بن جائے، یہی چاہنا چاہیے، ہر شخص کو جنت کے راستے پر لانا، تو اس کوشش میں تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اے محبوب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، وجہ کیا ہے؟ آگے قرآن نے خود بیان کیا، ختم اللہ علیہم، ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کی کانوں پر مہر لگ گئی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، یعنی کہ یہ آنکھ ہونے کے باوجود نہیں دیکھتے، کان ہونے کے باوجود نہیں سنتے، ٹھیک ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آنکھ ہونے کے باوجود اندھے ہیں، مطلب حق نہیں دیکھتے، ایسے لوگ ہوتے ہیں، سامنے سچ بات ہے، حق ہے، اس کو نظر نہیں آئے گی، کیونکہ وہ اندھے ہو چکے ہیں اور وہ بہرے ہو چکے ہیں، حق سنتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ، تو ان کو کہا گیا، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب بڑا عذاب، یا ہمارا پہلا رکوع مکمل ہوا سورہ بقرہ کا، بڑا عذاب کیوں کہا؟ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو اللہ نے لگائی ہے۔ تو یہ آج کل تو بڑے ایڈوانس لوگ آ گئے نا کہ ایک ایک بات پر بغیر مطالعہ کیے بحث شروع کر دیتے ہیں۔ یہی ایک فیلڈ ہے دین کی جس پر معذرت کے ساتھ ہم کمنٹس بغیر سوچے سمجھے کر جاتے ہیں، تو بہت سوچنا چاہیے، ورنہ دوسری فیلڈ ہوتی ہے تو ہم خاموش رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگلا سینئر ہے، وہ بولے گا، ہم خاموش رہیں گے۔ سیکھنے کی نیت سے ہو، ادباً ہو تو اس کی گنجائش ہے، آپ خود سیکھیں، ہر ایک کو سیکھنا چاہیے، یہ صرف مسجد مدرسے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر ایک۔ صحابہ کا دور یہی تھا کہ ہمارا تاجر بھی تھا، وہ بھی فقہ کا ماہر تھا، ہر ایک تھا، تو دین کے معاملات سیکھیں۔ تو یہ سوال اٹھتا ہے، اس کا جواب کیا علماء نے دیا ہے کہ یہ سوال یہ بنا کہ جب مہر لگا دی گئی ہے تو پھر عذاب کیوں ہیں؟ تو مہر لگانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کرتوت ایسے تھے، ایسے کافر، ڈھیٹ کافر، جن کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہے ہیں ایمان نہیں لا رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ رہے ہیں ایمان نہیں لا رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا تکلیف پہنچا رہے تھے۔ تو اس طرح کے جب کافر تھے ان پر اللہ نے کہا ان پر مہر لگ گئی ہے، اب یہ مومن نہیں ہوں گے،
ان کی وجہ کیا تھی؟ ان کے اعمال تھے۔ اللہ اور اس کے رسول تو یہی چاہتے ہیں کہ بھئی سارے لوگ جنت میں آ جائیں، لیکن یہ لوگ خود اپنے کرتوت اعمال کی وجہ کر ایسے ہو گئے۔ تو انشاءاللہ اگلی جمعرات کو پھر دوسرا رکوع سنیں گے، اس میں آپ منافقین کے بارے میں جب پڑھیں گے سنیں گے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کے منافقین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر میں یہ بھی عرض کروں گا، آپ خود بھی کوشش کریں، پڑھا کریں۔ یہ انوار تبیان القرآن میں نے رکھا ہے، یہ بڑا آسان ترجمہ ہے۔ علامہ غلام مسعود سعیدی صاحب اس صدی کے آپ سرچ کریں ان کو، تبیان القرآن لکھی، شرح صحیح مسلم انہوں نے لکھا ہے، اور نعمت الباری بخاری کی شرح، یعنی کہ مسلم شریف کی شرح، بخاری کی شرح، اور قرآن کے ترجمے، اور بخاری کے 16 جلدوں پر اردو میں سب سے بڑا کام 40,000 صفحات انہوں نے لکھے ہیں۔ بولے سبحان اللہ، 40,000 صفحات ہم پڑھ نہیں سکتے۔ تو علامہ غلام مسعود سعیدی صاحب انتقال فرما گئے، تو یہ انہوں نے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیر الرحمان صاحب کے جامع میں یہ شیخ الحدیث تھے، ہم نے بھی کچھ پڑھا ہے حضرت سے، بڑی ہی عظیم شخصیت، دین کے لیے وقف تھے۔ تو اس دین کی خدمت میں ہی رہے، انہوں نے شادی بھی نہیں کر سکے تھے، کام میں اتنے مصروف کہ شادی کرنے کے لیے بھی پھر وہ بندے کو اس معاملات کو بھی دیکھنا ہوتے ہیں، تو انہوں نے کام کو اتنا ان پر حاوی تھا، کافی عمر تھی ان کی، تو یہ بہت بڑے انہوں نے تبیان القرآن لکھا تھا 12 جلدوں پر۔ تو ان کے شاگرد نے مفتی عبداللہ نورانی صاحب نے پھر اس کا خلاصہ نکالا ہے، یعنی کہ 12 جلدوں کا خلاصہ یہ نکالا ہے، بہت بڑا تحفہ ہے انوار تبیان القرآن۔ اس کو لے کے بیٹھنے کے مقصد بھی یہی ہے تاکہ عوام چاہتی ہے نا سلیس ترجمہ ہو اور مختصر تشریح ہو، یہ آپ پڑھنا چاہیے، پڑھیں، ورنہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ضیاء القرآن پیر کرم شاہ ظریع علیہ رحمہ کا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ترجمے ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، اور سیاۃ الجنان ایک بڑا آسان ترجمہ ہے، وہ بھی اچھا ہے، دیگر بھی بہت سارے ہیں۔ تو آخر میں یہی کہوں گا، آپ خود کوشش کریں، اس کو پڑھیں، اور آخر میں پھر یہ میں یاد دہانی کر لوں تو جمعرات کو جو اب آپ کچھ سیکھنا بھی چاہتے ہیں، مغرب بعد تشریف لا سکتے ہیں، مغرب سے ہی آپ آ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم مغرب بعد نہیں تو کم سے کم عشاء کے بعد آپ ذہن میں رکھیں اس ٹائم کو، تو کوشش کریں ہر جمعرات آئیں تاکہ اس 1 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ ہم قرآن کا ترجمہ سیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک تلاوت کا وقت ہم نے بچایا ہے 10 منٹ، کیونکہ 9 بجے دعا کا ٹائم ہے، تو ہمارے ایک مہمان دوست ہیں، تلاوت